یا رحمت للعالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ مبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے 1500 سالہ جشن کے موقع پر ایک بار پھر ناظرین، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹائٹل سے پی ٹی وی ہوم پہ میں حاضر خدمت ہوں۔ سب سے پہلے آئیے تعارف ہمارے مہمانان کا۔ پہلی شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ممتاز اسکالر، ہمارے اساتذہ میں شامل ہیں، 12 سے زیادہ کتابوں کے آپ مصنف ہیں، محترم جناب ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دوسری شخصیت ممتاز عالم دین، بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، محترم جناب ڈاکٹر اعجاز بشیر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید، السلام علیکم۔ اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین، بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، جناب مفتی اسحاق مدنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید، السلام علیکم۔ اور چوتھی شخصیت ملک کے ممتاز شناخواں جناب قاری اسد الحق صاحب موجود ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید، السلام علیکم۔ بات یہ ناظرین کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا 1500 سالہ جشن ہے۔ ہم نے کوشش کی کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے چند ایک پہلو آپ کے سامنے مختصراً بیان کر سکیں، گو کہ نہ ہمارا اتنا علم ہے، نہ ہماری اتنی بساطت۔ کائنات مل کے، بلکہ یوں کہیے وہ جو مثال دی جاتی ہے نا کہ کائنات کے سارے درختوں کو اگر قلم بنا لیا جائے اور سمندروں کو سیاہی بنا لیا جائے، تب بھی سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا اور توصیف کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں ایک بات ضرور ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ آج شکوے کے طور پہ ہم سب کو اپنے آپ سے کرنی چاہیے کہ ایک طرف ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اوج کمال، اور دوسری طرف ہے آج کا مسلمان، میں اور آپ۔ ایک طرف سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلاء کلمت الحق کے لیے جس انداز سے قربانیاں دیں، وہ رہتی دنیا تک سنہری مثال ہے ناظرین، رہتی دنیا تک۔ یعنی جو دوست ہیں وہ تو مانتے ہی ہیں، جو محبین ہیں وہ تو جانوں کو نشاور کرنا ہی چاہتے ہیں، جو عاشقین ہیں وہ تو اپنے سروں کو اس بارگاہ میں جھکائے ہوئے ہیں، لیکن جو دشمن بھی ہیں، جو مستشرقین ہیں ناظرین، وہ بھی کہنے پر مجبور ہیں کہ اگر کوئی ذات ہے تو وہ یہی ذات ہیں جنہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے۔ اگر کسی کی حاکمیت ہونی چاہیے تو انہی کی حاکمیت ہونی چاہیے جنہیں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے۔ اگر کسی کا رول ہونا چاہیے تو انہی کا اصول ہونا چاہیے جن کو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے۔ اور اگر کسی کو حاکم بنایا جائے تو آج بھی اس دور میں بھی انہی کو حاکم بنایا جائے، کیونکہ دنیا کے تمام انسانوں کے مصائب اور آلام کا واحد حل یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کا حکمران تسلیم کر لیا جائے، یہ تو طے شدہ بات ہے۔ تو ایک تو ناظرین آپ کی ذات اقدس ہے کہ جہاں ہمیں سوائے نور کے کچھ اور نظر نہیں آتا، اور دوسری طرف ہم ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ ہم نے صرف سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی کو اپنے ذکر و اذکار میں رکھا ہے، اپنی محافل میں رکھا ہے، اپنی مجالس میں رکھا ہے۔ شاید ہم نے ان کو یوں کہہ لیجئے کہ ان اذکار کو بھی اب ریچولز کے طور پہ لے لیا ہے کہ جہاں ربیع الاول کا مہینہ آئے گا تو 12 دن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا ہم نے تذکرہ کرنا ہے، اور بس ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا حق ادا کر دیا۔ نہیں صاحب، ہم نے اپنا حق ادا نہیں کیا، حق کا تو ہے بھی ہم نے جو ہے وہ ادا نہیں کیا، کیونکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ صرف ذکر نہیں چاہتی ہے، فکر بھی چاہتی ہے۔ وہ یہ چاہتی ہے کہ ان کا ذکر بھی کیا جائے اور ان کی فکر پر چلا بھی جائے۔ بدقسمتی سے مجھے کہنے دیجئے جملہ کہ آج صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ ہم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیوا تو ہیں، ان پر مر مٹنا تو چاہتے ہیں، لیکن ان کے نقوش پا پر ہم چلنا نہیں چاہتے۔ ہم سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تذکارے پاک تو کرنا چاہتے ہیں، لیکن جس انداز سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پورا ہمیں فریم ورک دیا ہے، یعنی ڈوز کا اور ڈونٹس کا ایریا دیا ہے، ہم ان ڈوز کے اور ڈونٹس کے ایریاز کو سمجھنا نہیں چاہتے۔ ذرا ایک سیلف انالیسس تو کیجئے صاحب، یعنی ایک اسکینر اپنے وجود کے اندر تو لگائیے، اپنی روح پر تو لگائیے، اپنے جسم پر تو لگائیے، اپنی فکر پہ، اپنی تھاٹس پہ تو لگائیے، اپنے چال چلن پہ تو لگائیے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ اسکینر بنیادی طور پر اسکین کرنے کے بعد کئی ایک ایررز امت کے وجود کے اندر ہمیں بتلائے گا کہ امت کے وجود کے اندر اتنے سارے ایررز موجود ہیں۔ کیا ہم آج جھوٹ نہیں بولتے؟ کیا آج ہم غیبتیں نہیں کرتے؟ کیا آج ہم بہتان تراشی نہیں کرتے؟ کیا آج ہم لوگوں کی یوں کہیے کہ ان کے کریکٹر اسیسینیشن نہیں کرتے؟ کیا ہم سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے
بہتان کے ایک بازار کو، ایک پورے ڈور کو اوپن نہیں کرتے؟ کیا ہم لوگوں کے لیے لغو گفتگو نہیں کرتے؟ کیا ہم لوگوں پر لعن طعن نہیں کرتے؟ کیا ہم لوگوں پر گالی گلوچ نہیں کرتے؟ کیا ہم صرف اور صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے، چاہے وہ مذہبی مفاد ہو، چاہے وہ سیاسی مفاد ہو، چاہے وہ سماجی مفاد ہو، کوئی بھی یا ایون پیسے کا مفاد ہو، ہم لوگوں کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے؟ یہ تو میں صرف ابھی ایک سمجھ لیجئے کہ ایک پورشن، ایک سیکٹر پہ بات کر رہا ہوں، جو سوسائٹی کا ایک سیکٹر جسے آپ سوشل سیکٹر کہتے ہیں اور سوشل میڈیا کا سیکٹر کہتے ہیں، میں صرف اس کی بات کر رہا ہوں۔ الیکٹرانک میڈیا کا حال دیکھ لیجئے صاحب، صورتحال کیا ہے؟ یعنی ہم ایک دوسرے کے ساتھ مکمل طور پہ گتھم گتھا ہو چکے ہیں۔ یعنی وہ جو امتی کا جو کنسپٹ ہے کہ باہم شیر و شکر ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے لیے دیوار کی طرح ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے لیے مضبوط دیوار کی طرح ہونا چاہیے، کیا آج ہم نے اپنے آپ کو تعارف کے لیے جو قبیلے تھے، جو کاسٹ اور کریڈ جو تعارف کے لیے تھی، صرف انٹروڈکشن کے لیے تھی، ہم نے اس کو بنیادی اہمیت دے دی ہے اور دین کو بہت ثانوی حیثیت نہیں دے دی ہے؟ کیا آج دین ہمارے لیے ایک ثانوی حیثیت اختیار نہیں کر گیا ہے اور ہماری کاسٹ، ہماری کریڈ، ہمارے قبائل، ہماری کمیونٹی، ہمارا تعارف جو ہے وہ ہمارے لیے درجہ اولا پہ نہیں آ چکا ہے؟ یعنی صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ اول درجہ ہم بنیادی طور پر اپنی لسان، اپنی زبان کو دیتے ہیں اور ثانوی درجہ ہم دین اسلام کو دیتے ہیں۔ یہ صورتحال ہو چکی ہے۔ یہ صورتحال ہو چکی ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم نام لیوائے نا، ہم سرکار علیہ السلام پر یعنی فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدائیں جو 1450 برس پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے بلند کی تھیں، ان کے نقوش پا پر چلنے کی ہم کوشش تو کرتے ہیں، لیکن عالم کیا ہے؟ عالم یہ ہو چکا ہے کہ ہم بنیادی طور پر رشوت کھل کے لیتے ہیں، ہم کرپشن کھل کے کرتے ہیں۔ لوگوں میں کوئی کمزور ہمیں نظر آ جائے، اس کی گردن ہمیں کمزور نظر آ جائے، ہم اس گردن کو دبانے سے گریز نہیں کرتے۔ یعنی ہمیں اس بات کا خوف نہیں ہے کہ کل بروز محشر ہمیں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ اگر سرکار علیہ السلام نے ہم سے صرف اتنا پوچھ لیا کہ تم نے میرا ذکر تو بہت کیا، میری فکر پر کتنا عمل کیا، تم نے مظلوموں کے ساتھ کیا ظلم کیا، تم نے لوگوں کی جائیدادوں کو غصب کیا، تم نے صرف اور صرف اپنے بینک بیلنس بنانے کے لیے کہ تمہارے پاس 2.5 فٹ اونچی گاڑی آ جائے، تمہارا نام ہو، تمہاری پوزیشن ہو اور تمہارے آگے پیچھے گارڈز ہوں، تمہارا ایک پروٹوکول ہو، تم نے رشوتوں کے بازار کو گرم رکھا، تو ہم اپنے سرکار کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ ذرا یہاں پہ اسکینر تو لگائیں نا، وجود میں، اس روح میں اسکینر تو لگائیں، اس وجود میں اور روح میں اسکینر لگا کے یہ تو دیکھیں ذرا کہ ہم ملاوٹ کتنی کرتے ہیں۔ یعنی سرکار علیہ السلام نے ڈس اون فرما دیا، جو ملاوٹ کرنے والا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس بات کو سمجھنے کے باوجود کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملاوٹ کرنے والوں کو ڈس اون کر دیا ہے، ہم سرکار کو اون کرنے کی بات کرتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہم سرکار کی تھاٹس کو اون کرنے کی بات کرتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ منافقت نہیں ہے صاحب، تو اور کیا ہے مجھے بتائیے؟ یہ منافقت کا اعلیٰ ترین لیول نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ ہم لوگوں کو صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح کر کے بیچتے ہیں اور اس سے نوٹ کماتے ہیں، اپنا بینک بیلنس بڑھاتے ہیں۔ ذرا سوچئے تو صحیح کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ قطع رحمی نہ کرو۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا کہ تعلقات کو مت چھوڑو، جو تم پر ظلم کرے تم اس کے ساتھ احسان کرو، اس کے ساتھ بھلائی کرو، یہاں تک کہ اگر وہ تمہارے ساتھ زیادتی کرے تو تم خاموشی اختیار کرو، فرشتے تمہارے مددگار ہوں گے۔ ہمارا عالم کیا ہے؟ ہم ایک دوسرے کو مکمل طور پہ جو ڈسون کر دیتے ہیں، تعلقات ختم کر دیتے ہیں، زندگی بھر کا معاملہ ختم کر دیتے ہیں۔ یہ کیا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں؟ کیا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے جملہ ادب کے ساتھ کہنے دیجئے، کسی مسلک کے لیے آئے تھے؟ بتائیے نا مجھے، کسی مسلک کے لیے آئے تھے؟ کسی خاص قبیلے کے لیے آئے تھے؟ کسی خاص کمیونٹی کے لیے آئے تھے؟ آج صورتحال کیا ہو گیا؟ ہم نے اپنے آپ کو مسالک در مسالک کی تقسیم میں اس حد تک جو ہے بانٹ دیا ہے کہ وہ جو امت کا مجموعی تصور تھا اس کو ہم نے مکمل طور پہ پراگندہ کر کے رکھ دیا ہے، اور اس پر بھی عالم یہ ہو گیا ہے کہ اگر آج کسی امتی کو کوئی غم پہنچتا ہے تو ہم اس کی دادرسی نہیں کرتے صاحب، ہم اس کی دادرسی کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ہمیں اپنے مفادات زیادہ عزیز ہیں۔ کیا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیمات نہیں فرمائی ہیں کہ تمہارے ماں باپ تمہاری جنت ہے؟ آج صورتحال کیا ہو گئی ہے؟ ہمارے رویہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا ہو چکے ہیں؟ وہ جو حدیث پاک جس کا مفہوم یہ ہے کہ مطلب جو مرد ہے وہ اپنے دوستوں کو اپنے باپ پر فوقیت دے گا، آج صورتحال یہ ہو چکی ہے۔ یعنی وہ جو ہے نا کہ اپنا ایک کنیز جو ہے، میں وہ لفظ استعمال نہیں کر رہا، ظاہر ہے تو اردو ادب کا لفظ، لیکن وہ استعمال کرتے ہوئے جو مایوب گزرتا ہے، تو کنیز جو ہے وہ آقا جن کیا نہیں ہو گیا آج کے بچیاں جو ہیں اپنی ماؤں کے ساتھ کیا کر رہی ہیں؟ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم محبت کا، غلامی کا، ان کے عشق کا ہم دم تو بھرتے ہیں، لیکن تعلیمات پہ کتنا عمل کرتے ہیں؟ یہ بنیادی سوال ہے۔ کیا بے شرمی اور بے حیائی کا بازار گرم نہیں ہو گیا؟ آج صورتحال کیا ہو گئی ہے؟ آج صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں جن کو سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے کردار کا عکس ہونا چاہیے تھا،
ان کے کردار کو جو ہے اپنی زندگی کا اثاثہ بنانا چاہیے تھا، ان کے مبارک نقوش پر چلنا چاہیے تھا۔ آج صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ ہم اپنے آپ کو برہنہ کر کر کے، رقص کر کر کے ٹک ٹاک پر، انسٹاگرام پر، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ پیسے کماتے ہیں۔ کیا یہ نہیں ہو چکا ہے؟ کیا یہ نہیں ہو چکا ہے کہ بے شرمی اور بے حیائی اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ اسی معاشرے کے اندر ہم قوم لوط کی وہ جو ایکسٹینشن ہے، ٹرانسجنڈرزم، ہم اس کو پروموٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی دوسرے لفظوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غیظ و غضب کو ہم دعوت دے رہے ہوتے ہیں، اور مکمل طور پہ کھل کے دعوت دے رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں کسی بات کا خوف نہیں ہوتا۔ تو مجھے صرف ایک بات کا جواب دے دیجئے، یہ تمام باتیں کرنے کے بعد کل بروز محشر سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ ارے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بتلایا، آج میرے پاس واٹس ایپ پہ پورا دن ضائع کرنے کو ہے، اور رات یوٹیوب پہ، ٹک ٹاک پہ، فیس بک پہ اور انسٹاگرام پہ ضائع کرنے کو ہے، لیکن نہیں ہے تو نماز ادا کرنے کا میرے پاس وقت نہیں ہے۔ آج صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ وہ قرآن پاک مجھ سے مستقل شکوہ کناں ہے کہ جس کتاب کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یعنی سپریم چارٹر کے طور پہ دیا، یعنی جس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے قلب اطہر پر کہہ کر نازل فرمایا کہ اگر وہ کسی پہاڑ پر نازل ہوتی تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، جس کو ہم نے اپنا آئین اور منشور بنانا تھا، اس کتاب کو ہم نے بہت ادب کے ساتھ اٹھا کر زلدانوں میں لپیٹا اور لپیٹ کے جو ہے تاکوں میں سجا دیا ہے۔ یعنی سوچئے کہ مطلب صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ ہم اس کتاب کو، جو کتاب ہماری بنیادی کتاب ہے، ہم اس کو پڑھنے کو تیار نہیں ہیں۔ اور مثالیں کہاں کی دیتے؟ بڑے بڑے جو سو کالڈ دانشورز ہیں، جو مطلب دانشورز، میں نے کہا دانشورز کیونکہ اب تو صورتحال یہ ہو گئی نا، دانشورز ہیں وہ بنیادی طور پہ، تو بڑے بڑے جو سو کالڈ دانشورز ہیں، جو متجددین ہیں اس دور کے، کہ جو دین سے ڈیویٹ کرتے ہیں، ہم ان کی تھاٹس کو پڑھنے اور سمجھنے کو تیار ہیں، قرآن پاک کو پڑھنے کو اور سمجھنے کو تیار نہیں۔ کل اگر سرکار نے پوچھ لیا کہ تمہاری بنیاد کیا تھی، میں تو تمہیں کتاب دے کر گیا تھا، کیا کیا تم نے اس کلام پاک کا، تم کیا جواب دیں گے؟ خدا کی عزت و جلال کی قسم میں آپ کو سچ بات بتلاؤں، ہم کھوکھلے مسلمان ہو گئے ہیں، بالکل کھوکھلے۔ مجھے تو وہ مصرے یاد آتے ہیں کہ جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا، ٹکڑوں میں بٹ گئی ہے امت رسول کی۔ ڈاکٹر صاحب توجہ چاہیے آپ، پوری توجہ، ٹکڑوں میں بٹ گئی ہے امت رسول کی، بو بکر سے کچھ آئینے صدق و صفا کے لا، دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا، گمراہ کر دیا ہے قاری صاحب، گمراہ کر دیا ہے نظر کے فریب نے، عثمان سے زاویے ذرا شرم و حیا کے لا۔ علامہ صاحب، یورپ میں مارا نہ پھر اے گدائے علم، دروازہ علی سے یہ خیرات جا کے لا، باطل سے دب رہی ہے امت رسول کی۔ کل سرکار نے پوچھ لیا، ارے تم باطل سے دبتے تھے، وہ تھے کہ جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، ایک کھجور کے اوپر میرا صحابی چلتا تھا، ایک کھجور پہ، لیکن انہوں نے کیسر و کسرا کے جو قلعے تھے ان کو اکھاڑ کر رکھ دیا تھا، اور تمہارے پاس سب کچھ تھا لیکن اس کے باوجود بھی تم باطل سے کمپرومائزنگ تھے۔ تو سرکار فرما دیں گے کہ باطل سے دب رہی ہے امت رسول کی، منظر ذرا حسین سے کچھ کربلا کے لا، جا زندگی جا زندگی جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے۔ اور حقیقتاً گنبد خضرا کے مکین ہم سے راضی نہیں ہیں جب تک کہ ہم اس سانچے میں اپنے آپ کو نہ ڈال لیں جو نبوی سانچہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب آغاز کیجئے۔ یہ ہے آج کا مقدمہ کہ 12 دن ہم نے گفتگو کی، لیکن مجھے لگتا ہے صاحب کہ اتنا سکم ہے انڈیویجول کیپیسٹی میں اور اتنا سکم ہے من حیث الامتی کہ بس الامان الحفیظ۔ کیا ہوگا ہمارا بتائیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی واسع الکرم۔ جس کرب کا اظہار آپ انفرادی طور پر کر رہے تھے، اس کرب کو اجتماعی طور پر جسد واحد کی صورت میں امت مسلمہ، امت واحدہ اور امت وسطیٰ کو محسوس کرنا چاہیے۔ اللہ بات جنید اقبال کی نہیں ہے، احمد قادری کی نہیں ہے، ڈاکٹر بشیر صاحب کی نہیں ہے، بات اجتماعی
اس مفاد کی ہے کہ جس کے متعلق کل سوال کیا جائے گا کہ میں نے تو دین اسلام تمہیں چمکتے ہوئے ستارے کی صورت میں دیا تھا، تم نے گردآلود کیوں کر دیا؟ اللہ اللہ اس وقت کیا جواب ہوگا؟ اللہ کیا یہ جواب ہوگا کہ میں نے پوری زندگی اس لیے وقف کر دی کہ میں یہ ثابت کروں کہ میں درست ہوں اور میرے نبی کا دوسرا امتی غلط ہے؟ اللہ پوری زندگی اس کے لیے میں نے وقف اللہ کی ہے؟ اللہ اللہ اس 60 سال کی زندگی میں 40 سال تک تو تم پڑھ رہے ہو، 40 کے بعد جب شعور کی منزل آئی تو تم نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا ان خیالات کے جو ماضی بعید اور یعنی ازمنہ وسطیٰ کے فلاسفرز نے دین سے بھٹکانے کے لیے کیا تھا، ہم نے اسی کو آگے بڑھا دیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک جواب دیا بڑا خوبصورت اس معاشرے کو جو آج کے لیے ہے کہ کتاب و سنت کے ہوتے ہوئے اگر آپ اپنی فکر کو لاتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ معاشرے میں ایک اختلاجی کیفیت پیدا کر کے معاشرے کو کسی اور راستے پر لے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اصول تصوف میں بنیادی ضابطہ یہ ہے کہ آپ کی فکر تابع ہو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے۔ اللہ اگر اس سے نکل گئی تو پھر وہ فکر ترقی معکوس کی طرف لے جائے گی۔ جس کو ہم ترقی سمجھ رہے ہیں وہ ترقی نہیں ہے۔ آئیے میں کچھ عرض کرتا چلوں، جب آپ گفتگو کر رہے تھے تو کچھ قرآن کریم کی آیات میرے ذہن میں آ رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا فرمایا گیا؟ وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ جو کچھ تمہیں نبی عطا فرمائے تم اسے لے لو، بس، اور جس سے روک دیا اس سے رک جاؤ۔ مطلب یوں کہیں کہ جس سے وہ کہیں بس تو ہو جاؤ بے بس، بس ختم۔ اس لیے کہ یہ صحابہ جن کی ہم مثالیں دیتے وہ یہ کہتے تھے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب ہم حضور کی بارگاہ میں بیٹھتے اور حضور ہم سے گفتگو فرماتے تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا کہ ہمارے کندھوں پر یا سروں پر چڑیے بیٹھ گئی آ کر، اللہ کوئی حرکت نہیں ہوتی تھی، ادب کسی کی یہ مجال نہیں کہ وہ حضور کے چہرے انور کی طرف دیکھے۔ سوال تو بہت دور کی بات ہے، اس لیے کہ ہر سوال کا جواب صحابہ کہتے تھے کہ ہم جو سوچتے تھے حضور فرماتے تھے، جو ہم سوچتے تھے حضور اس پر گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ تو کیا میرے رسول کی گفتگو اس زمانے کے لیے تھی یا آج بھی ہے؟ ہر زمانے زمانہ میرے رسول کا ہے۔ تو آج کا معاشرہ کہاں کس قعر مذلت کا شکار ہو گیا، کس تجدیدی اور اپنے ذات کے اندر خود انجمن بن کر ہم یہ سمجھنے لگے کہ ہمارا علم راسخ ہو گیا اور ہم یہ سمجھنے لگے کہ ہمارا کہا ہوا مستند ہو گیا۔ نہیں، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ بالکل مستند ہے، بس ان کا فرمایا بس بے شک۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو جس طریقے سے قرآن کریم نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہہ کر تمہیں اور ہمیں پابند کر دیا، اب اس کے بعد کیا ہمیں سینٹ تھامس ایکوناس، مارسیلیو آف پیڈوو، بارک، ٹی ایچ گرین یا جو اس سے نکل کر آج کے دور کے اندر جدت پسند آ گئے ہیں اور انہوں نے نیچری مزاج کے ساتھ دین کے اندر تفرقات پیدا کیے گئے، میرا تو یہ خیال تم کون ہو؟ بالکل ٹھیک ہے، تم کون ہو؟ ترکت فیکم امرین یا انی تارکم فیکم ثقلین، کتاب اللہ و عترتی، کتاب اللہ و سنتی، اس کے بعد کیا رہ گیا؟ ہو گئے تم سقراط، تم کون ہو گئے تم روسو، بھائی یہ تو ابو حنیفہ نے نہیں کہا، شافعی نے نہیں، امام مالک نے نہیں کہا، امام احمد بن حنبل نے نہیں کہا۔ جہاں ذات آ جائے وہاں شیطان بولتا ہے۔ بہت اچھے ڈاکٹر صاحب، سبحان اللہ، بہت شیطان بولتا ہے، بہت اچھے، بہت اچھے۔ پھر تفرقات میں جا کر تم مسالک کی جنگ لڑ رہے ہو، اسلام کی جنگ کون لڑے گا؟ آپ تھاٹس کی بات کر رہے ہیں اس وقت؟ جی، بہت صحیح۔ 3200 کتابیں آج جواب مانگ رہی ہیں اسلام پر جو مستشرقین نے لکھی ہیں، اس کا جواب دینے کے لیے وقت نہیں ہے، لیکن مسلمان کو جواب دینے کے لیے رات دن یہ کوشش کر رہا ہے کہ اس کو غلط ثابت کر دے، اور غلط بھی ثابت کر رہا ہے قرآن سے اور حدیث سے۔ اللہ سے ڈرو، ناسخ و منسوخ کے بحث کی طرف جاؤ اور علماء متقدمین کے ذرا مباحث کی طرف جاؤ تو تمہیں پتہ چلے گا کہ اشاعرہ، ماتریدیہ، رواقیت پسند، معتزلہ اور جو دیگر افکار کے لوگ تھے، اس زمانے کے لوگوں کا زاویہ نگاہ یہ تھا کہ اس سے نکل کر کوئی مسئلہ عصری تقاضوں کے مطابق ہو۔ تم تو دین و دنیا سے بے بہرا کر کے یہ سمجھ رہے ہو کہ دین کی خدمت کر رہے ہو، لیکن آج تحقیق کی ضرورت ہے مسلمان کو۔ ہم نے سنت کو ترک کر دیا، حدیث کو رد کرتے ہیں، ہر بات کو لے جاتے ہیں قرآن کی طرف، ہے قرآن کے اندر بھی نعوذ باللہ من ذالک
منگ میخ نکال کر اپنی مرضی کی تشریح کر رہے ہیں، تو کیا زمانے میں پنپنے کی یہی بات ہے؟ نہیں ہے، نہیں ہے، تو بس فرقہ بندی میں ہے ایک کہیں سوال اور یا کہیں نشان، بھائی آ گیا، یہ اگلا ایک سوال آ سوال گیا۔ یا نشان اپنے بہن بھائیوں کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں کہ جب تک قرآن اور حدیث کو اس کی اوریجنل سورس کے ساتھ نہیں پڑھو گے تو بھٹکائے ہوئے لوگوں کے ساتھ رہ کر بھٹکتے چلے جاؤ۔ بالکل۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ تو مقدمہ بنیادی طور پر ہو گیا، وہ مصرع آ گیا نا کہ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ تو ہمارا جو مسئلہ ہو گیا، مجھے لگتا ہے ایک بہت بڑی جو آئیڈیالوجیکل ہمارے یہاں تقسیم ہوئی ہے، جو پولرائزیشن مذہب کے نام پر ہوئی ہے، پھر ظاہر ہے مطلب سیاست کے نام پر ہوئی ہے، سماج کے نام پر ہوئی ہے، تو نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہم اتنی پولرائز سوسائٹی ہو گئے ہیں کہ وہ جو امت کا تصور ہے جس کو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انٹروڈیوس کروایا، مجھے معذرت کے ساتھ یہ کہنے دیجیے، مجھے لگتا ہے وہ بلر ہو گیا ہے، وہ بلر ہو گیا، وہ کھو گیا ہے۔ اس تصور کو ہمیں جو ہے وہ دوبارہ سے اس گرد کو ہٹانا ہے اس آئینے سے، اور اس تصور کو باہر لے کے آنا ہے۔ بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں بالکل یہی بات ہے، اور اس کی تشخیص اور پھر آپ کے سوال کا میں جواب دیتا ہوں کہ نگاہ عیب گیری سے جو دیکھا اہل عالم کو، کوئی کافر، کوئی فاسق، کوئی زندیق اکبر تھا، آئے ہائے، مگر جب ہو گیا دل احتساب نفس پر مائل، ہوا ثابت کہ ہر فرزند آدم مجھ سے بہتر۔ اللہ، وہ جو آپ کا انٹرو والی بات ہے، یہ ہماری تشخیص کا وہ نقطہ ہے کہ اگر اس کو ہم اپنی ذات سے شروع کریں تو ہماری بہت ساری چیزیں بہتری کی طرف جا سکتی ہیں۔ دوسری بات جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں، بلکہ اسی کے ساتھ میں وہ علامہ اقبال والی وہ بات بھی آ گئی، اور وہ ضرور یہاں کرنا چاہتا ہوں، اور پورے مصرعے نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن علامہ اقبال کا جو سب سے معرکۃ الآراء جس پر ان کو ناز تھا، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ کل بروز قیامت جب میرا نامہ اعمال کھلنے والا بھی ہونا، تو یا اللہ بس میری اتنی درخواست ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام سے اس کو اوجل رکھنا۔ آئے ہائے، یعنی میرے نامہ اعمال حضور کے سامنے نہ کھلیں، تیرا اور میرا معاملہ رہے، کیونکہ میں حضور کو نگاہ ملانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ تو یہ وہ چیز ہے جس پر آج آپ توجہ دلا رہے تھے اپنے انٹرو کے اندر۔ ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا کہ ہم اتنی پستی اور زوال کے اندر ہیں، ہم کل مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو شفیع ہیں، وہ تو کریم ہیں، وہ تو رؤوف ہیں، وہ تو اپنے دامن شفاعت میں چھپائیں گے ہی چھپائیں گے، لیکن ہم نے جتنے گناہ کر کے حضور کو تکالیف اور اذیتیں پہنچائی ہیں خدا نخواستہ، تو اس کے ساتھ جو ہے ہم حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا سامنا کس طرح کریں گے۔ تو علامہ اقبال کی یہ بات اس وقت یاد آ گئی ہے۔ اور آخری بات آپ کی گفتگو کے حوالے سے ریلیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جو یونٹی کا تصور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، من حیث المجموع امت کا کانسیپٹ دیا، اس کی ایک مثال قرآن سے ہم سامنے رکھتے ہیں کہ جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں 17 رکعتوں کے اندر نعبدو نستعین کہہ رہے ہوتے ہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ جیسے ہی ہم نماز کے تصور سے باہر آتے ہیں تو یہاں سنگولر اور پلورل والی جو بات ہے نا، اندر تھے تو جمع میں تھے، اب جب آتے ہیں تو میں بدل جاتے ہیں۔ ایسا ہی۔ حالانکہ اسلام اور قرآن آپ کو یونٹی کا تصور دے رہا ہے، جمع کا تصور دے رہا ہے کہ اگر تم فرد بنو گے، انڈیویجول لیول پر آؤ گے تو بہت ساری مشکلات سے گزرنا پڑے گا، ہو سکتا ہے کہیں پر تمہارے لیے آزمائش بھی پیدا ہو جائے۔ یونٹی کے ساتھ میری طرف آؤ، یونٹی کے ساتھ اسلام کو اپناؤ، یونٹی کے ساتھ یہ نماز کا کانسیپٹ، یہ عبادات کا کانسیپٹ کیا ہے؟ سارا اتحاد کا تو ہے کہ آپ نے شیر و شکر رہنا ہے، جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ نماز کے اندر یا عبادات کے اندر ہم وہ وحدت کا تصور پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ من حیث المجموع ہم امت مسلمہ ہیں، لیکن انفرادی حیثیت کے اندر جا کر پھر ہمارے معاملات کے اندر وہی چیز آ جاتی ہے کہ میں یہ ہوں، آپ وہ ہیں، میں یہ ہوں، آپ وہ ہیں۔ بھائی ہم کیا ہیں؟ صفوں میں تو وجود سیدھے ہوتے ہیں، بالکل، اندر سے دل جو ہے وہ ٹیڑھے ہوتے ہیں۔ وہ ٹیڑھپن جو ہے وہ جیسے ہی مطلب نماز ختم ہوتی ہے تو وہ سامنے آ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کیونکہ وہ ہم نے ٹیمپریری قائم کیا ہوتا ہے نا۔ صلاۃ کا مطلب یہ نا آپ کی بانڈنگ ہونی چاہیے، قلب بھی آپ کا وہ یکسانیت کے اندر بدل جانا چاہیے، لیکن ہم ٹیمپریری تو کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر کہا اور سلام، بس اس نے ڈیوریشن کے اندر مجبور ہے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود ایاز، اس شعر میں تو اچھا لگ رہا ہے، لیکن ہماری کردار کے اندر یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم بظاہر ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں لیکن دل میں وہی مسئلے چل رہے ہوتے ہیں جس پر آپ بندہ بھی اور بندہ نواز بھی ہے۔ بس یہی چیز ہے، میں ہوں نا، میں جب آپ کی میں ہر جگہ آ جائے گی، اور اسلام میں کا تصور نہیں ہے، اسلام میں نحنو کا تصور ہے۔ دعاؤں کے اندر دیکھیں، یا اللہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں، اگرچہ منع وہاں میں بھی نہیں ہے کہ یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میں تجھ سے مانگتا ہوں، لیکن عظمت اور عظیمت کا تصور یہ ہے کہ آپ نے مجموعی طور پر اس کی طرف رجوع کرنا ہے۔ تو ہم من حیث المجموع اگر اس طرف دوبارہ لوٹنا چاہتے ہیں تو ہمیں پہلے وہ شعر جو میں نے کہا کہ اپنی ذات سے ابتدا کرنی ہے، دنیا کو ہدف تنقید بجانے کے بجائے اپنی ذات کو پہلے ہدف تنقید بنائیں۔ مسائل یہاں سے شروع ہوتے ہیں، پھر معاشرے میں اور گھر میں جو ہے وہ
پھیلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں پوری دنیا ٹھیک ہو جائے سوائے میرے۔ چلیں، چونکہ بات اقبال کی آ گئی تو اقبال ہی کی بات کر لیتے ہیں۔ اقبال نے ایک آفاقی فلسفی دے دی، بلکہ یوں کہیے کہ آفاقی عقیدہ دے دیا، بلکہ یوں کہیے کہ آفاقی منشور دے دیا، بلکہ یوں کہیے کہ آفاقی آئین دے دیا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ کنڈیشنل بات ہے، کنڈیشنل بات ہے۔ پہلے وفا کرنی ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح قلم تیرے۔ آج من حیث المجموعی، میں اجتماعیت کی اس وقت بات کر رہا ہوں، من حیث الامہ، کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ امت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا کر رہی ہے جیسے وفا کرنے کا حق ہے؟ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا جو موضوع ہے اس وقت وہ اس اعتبار سے اہمیت کا حامل ہے کہ اب یہ پیغام کے طور پر جا رہا ہے، کیونکہ بار ربیع الاول مسلمانوں نے بہت عقیدت، شوق اور جذبے کے ساتھ منا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بار بار منانا ہمیں نصیب فرمائے۔ آمین۔ لیکن یہ موقع وہ ہے کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی 1500 سالہ جشن ولادت کا اہتمام سب لوگوں نے کیا، تو کیا ان 1500 سالوں کے بعد بھی کچھ محبت رسول کا جو زبانی دعویٰ ہے اس کا کوئی پریکٹیکل اپنی ذات میں ہمیں کوئی نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ تو ہمیں اس طرف بہت زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ آیا جن باتوں پر ہمارے علماء گفتگو فرما رہے ہیں، آپ جو ہے نشاندہی فرما رہے ہیں، اور علامہ اقبال ایک عرصہ پہلے ان سب چیزوں کو بیان کر کے جا چکے ہیں، تو درد وہی پرانا ہے، انداز اگرچہ نیا ہو، لیکن درد وہی چلتا ہوا آ رہا ہے کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں کوئی اضطراب نہیں۔ تو جب اضطراب کی کیفیت ہوگی تبھی تو کوئی نتیجہ نکلے گا۔ جب دل کے اندر کوئی بات آئے گی تبھی تو آپ اس کا نتیجہ کوئی نکالیں گے۔ کہہ دیا نا کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ بھی نہیں ہے۔ بالکل ایسے حقیقت ہے۔ تو اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ایک ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حقوق ایک امتی کے اوپر ہونا، تو ظاہر ہے کہ ان حقوق کے اعتبار سے جو پہلا مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ان کی دعوت ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کو قبول کرنا، ہر مسلمان کلمہ گوئے الحمدللہ۔ دوسرا یہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب و احترام، اور تیسرا پھر ان کی اطاعت و فرما برداری۔ جب ان تسلسل کے ساتھ ان تمام چیزوں کو آپ لے کے حقوق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو لے کے چل رہے ہیں، اب آتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، اطاعت کے ساتھ حضور کا جو لایا ہوا پیغام ہے اس کی امپلیمنٹیشن اپنی ذات پر اور اس کا پیغام دوسروں تک، اور امت بالکل میں امت کی بات سمجھنا چاہ رہا ہوں آپ سے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جو امت کا تصور دیا تھا وہ کیا تھا کہ اگر ایک فرد کو تکلیف ہو، ایک فرد کو، تو اس کی پوری تکلیف کو پورا جسم محسوس کرے۔ جیسے مثال کے طور پر جو حدیث شریف میں بیان فرمائی تھی، مفہوم یہ ہے کہ اگر آنکھ میں کوئی تکلیف ہو تو پورا جسم اس درد کو محسوس کرتا ہے۔ تو کیا آج امت کا درد ایک امتی محسوس کر رہا ہے؟ آج ہمارے یہاں بات کی جاتی ہے غزہ کے حوالے سے، فلسطین کے حوالے سے جو تکلیفیں وہاں پر ہو رہی ہیں، ہم اس درد کو نوک زبان تک ایک وقت تھا بیان کر رہے تھے، خطبہ دعا کر رہے تھے، سب اس بارے میں بات کر رہے تھے، آرٹیکل لکھنے والے لکھ رہے تھے، لیکن جیسے جیسے وہ مقدمہ پرانا ہوتا چلا جا رہا ہے، بمباری بڑھتی چلی جا رہی ہے، تباہی و بربادی بڑھتی چلی جا رہی ہے، ہماری دعائیں ختم ہو گئیں، ہمارا بائیکاٹ ختم ہو گیا، ہم نے اس موضوع پر بات کرنا چھوڑ دیے، ہم نے اس موضوع پر کالم لکھنا چھوڑ دیا، ہم نے اس موضوع پر کچھ بھی کہنا اور کرنا تو دور کی بات ہے، کم از کم زبان سے بندہ کہہ تو سکتا ہے، اور ہم اس سے بھی بڑھ گئے، ہم نے تو دل میں برا جاننا بھی چھوڑ دیا کہ یہ عمل جو ہے امت کو امت کی طرح جوڑنے کا ایک ذریعہ تھا کہ ایک مسلمان ملک پر اس طرح کی تباہی اور بربادی ہو رہی ہے غیر مسلموں کی طرف سے، تو آپ کم از کم ایک اتمام حجت کے طور پہ، ایک یونٹی کے طور پر تو آگے بڑھیں، لیکن ہم نے اس چیز کو ہی چھوڑ دیا، ختم کر دیا ہم نے۔ تو یہ وہ بات ہے کہ جو امت کا درد آج ہم سمجھ نہیں پا رہے۔ آپ صحابہ کرام علیہم رضوان کی مثال دے رہے ہیں، ہم مثالیں دے رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، یعنی ہمیں آج اپنے گھر سے محبت ہے، ہمیں آج اپنے مال و دولت سے محبت ہے، اپنی سواری سے محبت ہے، ہم اس اعتبار سے ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، اپنا اسٹیٹس، اپنی پوزیشن۔ جب نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ ادا فرمایا، خطبہ حجۃ الوداع، آخری جملے کیا تھے کہ جو یہاں پر موجود ہیں وہ ان تک اس بات کو پہنچا دے جو یہاں پر موجود نہیں ہے۔ جس صحابی کا رخ جس جانب تھا اسی جانب وہ چل پڑا، اور یہ بات یہاں تک پہنچ گئی۔ دوسری میں گزارش عرض کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سب سے بڑا پیغام ہے وہ قرآن پاک ہے، اور قرآن نے اس بات کو کہا وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ نبی اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر امت کی شکایت کریں گے
کہ میرے رب میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اس پیغام کو چھوڑ دیا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ دو چیزیں اپنی زندگی میں لازم کریں، قرآنی ہدایات کو اپنی زندگی میں شامل کریں اور ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا آئیڈیل بنائیں. تیسری کوئی چیز اگر ہماری زندگی میں آئے گی تو امت کی جو وحدت کا تصور ہے وہ پارا پارا ہو جائے گا. بالکل درست. اور اس پہ جا کے آگے بات کریں گے صاحب کہ ظاہر ہے یہ تو جو بے چارگی اور لاغری کی کیفیت ہو گئی ہے، اس سے نکلنے کا راستہ بھی تو ہونا چاہیے، کیونکہ گھروں سے لے کے ظاہر ہے مطلب اگر آپ اوپر کی سطح تک جاتے ہیں تو ہر جگہ سوائے مایوسی کے الا ماشاءاللہ مایوسی کے کچھ بھی نہیں. لیکن قاری صاحب اس موقع پہ کوئی کلام ضرور سنائیے. اب تو ظاہر ہے آخری محفل کے مطلب یہ بس لمحات ہیں. ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں. یا رحمت للعالمین. جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. تقریری مقابلہ یعنی اس تمام در سلسلے کا آخری سیگمنٹ اور موضوع ہے دعائے خلیل اور نوید مسیحا. ہمارے ساتھ 3 کنٹیسٹنٹ موجود ہیں. پہلے کنٹیسٹنٹ ہیں جناب عبدالباسط، دوسرے کنٹیسٹنٹ ہیں سید عبیر حسن اور تیسری کنٹیسٹنٹ ہیں محترمہ سیدہ رامین فاطمہ. 2.5 منٹ آپ کے پاس ہوں گے. 2 منٹ میں ایک بز ہوگا، ایک آواز آپ کو جو ہے سنائی دے گی. آپ نے تقریر کو وائنڈ اپ کی طرف لے کے جانا اور 2.5 منٹ میں یہ جو آپ کیمرے کے ذریعے قوم سے خطاب کر رہے ہوں گے نا، اپنے خطاب کو بالکل ختم کر دیجیے گا. تینوں ججز موجود ہیں، فیصلہ یہ کریں گے. ان کے فیصلے میں میں بھی خاموش ہو جاتا ہوں. ٹھیک ہے جی؟ تو آئیے جی عبدالباسط صاحب آپ روسٹرم سنبھالیں. ہوئے پہلوئے آمینہ سے حویدہ، دعائے خلیل اور نوید مسیحا صلی اللہ علیہ وسلم. جناب اعلیٰ، یہ غم کے مارے ہوئے خستہ حال ہوئے پریشان حال ہیں، دکھوں کے ستائے ہوئے زندگی سے گھبرائے ہوئے ہیں، عقلوں پر پتھر پڑے ہوئے ہیں، دل اجڑے ہوئے ہیں کہ خزانے بہاروں کو لوٹ کر چمن کو ویران کر دیا، کہ خالق ارض و سما کو بلکتی ہوئی انسانیت پر رحم آ گیا اور وہ مبارک دعائے خلیل کی مبارک ساعت آن پہنچی. آسمانوں پر ملائکہ سرگوشیوں میں مصروف تھے کہ آج نوید مسیحا حسن مجسم بن کر دنیا میں ظاہر ہوگی، جن کا روز اول سے انتظار تھا، جن کی آمد کے لیے پورا جہاں بے قرار تھا. انہوں نے اس دنیا کو ایسا نظام حیات عطا کیا کہ جن پر عمل کر کے دنیا امن و سلامتی کا گہوارہ بن گیا. علامہ ابن قیم نے کہا تھا کہ حضور نے ہمیں انسان بنایا، گویا اخلاقیات و توحید کا سبق ہمارے نبی نے پڑھایا، امن و عاشقی کا سبق ہمارے نبی نے پڑھایا، ایثار و قربانی اور ختم نبوت کا سبق ہمارے نبی نے پڑھایا. اگر وہ دعائے خلیل نوید مسیحا بن کر تاجدار انبیاء ہمارا نبی نہ ہوتا تو انسان کو کاٹ کھا جاتا. جناب اعلیٰ، دعائے خلیل نوید مسیحا تاجدار انبیاء کے عالم وجود میں آتے ہی وحدانیت کا آفتاب طلوع ہو گیا، ہر سو علم کی روشنی پھیلتی چلی گئی. آپ نے بے کسوں بے سہاروں یتیموں کو سہارا دیا، حتیٰ کہ جانوروں پر بھی رحمت کی بارش برسی. آپ نے انسانیت کا وقار ایسا بلند کیا کہ وہ لوگ جو مشرک تھے وہ موحد بن گئے، جو کافر تھے وہ مومن بن گئے، جو چور ڈاکو تھے وہ محافظ بن گئے، جو زانی تھے وہ عزت و عصمت کے رکھوالے بن گئے، جو قاتل تھے وہ قوت و محبت کے اعلیٰ معیار بن گئے، جو خود غرض تھے وہ اثار و قربانی کے علم بردار بن گئے. وہ عاشق رسول اور آج کے عاشق رسول ختم نبوت کے پاس
बाज़बाह बन गए और यूँ हम पर हमारे नबी का फैज़ जारी हुआ कि हमारा मुशक्क़त में पढ़ना हमारे नबी पर गिरा गुज़रता है। और हुजूर की अदा ये थी कि एक आशिक़ रसूल बन गया और यूँ पुकार उठा वो सुबह रबी की सर का उजाला, वो जिसको बहारों ने सदियों में पाला, जिसे हक़ ने खुद आप साजे में डाला, वो जिसने अंधेरों से हमको निकाला, वो बरकत का पर्दा, वो रहमत का जाला, वो आदम ता ईसा सभी का हवाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जज़ाकल्लाह। दूसरे कंटेस्टेंट हैं जनाब सैयद अबीर हसन, मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि तशरीफ़ लाइए और आपका सैयद साहब वक्त शुरू होता है अब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह जिसने हमें हिदायत की राह दिखाई और बेशुमार सलामती और रहमत हो उन बरगज़ीदा हस्तियों पर जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ इंसानियत की भलाई और अल्लाह की रज़ा के लिए वक्फ़ की। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, जब हम इंसानी तारीख़ पर नज़र डालते हैं तो ऐसे लम्हात मिलते हैं जहाँ एक नबी की दुआ और दूसरे नबी की खुशखबरी इंसानियत के लिए रोशनी मीनार बन गई। दुआए खलील और नवीद मसीह भी इसी रोशनी के दो मीनार हैं। दुआए खलील ये वो दुआ है जो अल्लाह के खलील हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा की तामीर के बाद की। ए परवरदिगार, इस शहर को अमन का गवारा बना और इसके रहने वालों को अपनी रहमत और नेमतों से नवाज। ये दुआ पूरी दुनिया के लिए है। ये दुआ सिर्फ मक्का के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए। जुल्म, नाइंसाफ़ी। वक्त है आपके पास, जारी रखें। इतना ज़बरदस्त स्टार्ट लिया आपने माशाल्लाह, इतना ज़बरदस्त, और मैं उम्मीद कर रहा था कि आप भी एक मिसाइल की तरह बरसेंगे, लेकिन बस चलें, नसीब की बात है। अल्लाह ताला आपको मज़ीद जो है वो अपना अगले वक्तों में कामयाबियाँ अता फ़रमाए। बहुत शुक्रिया आपका, तशरीफ़ लाए। और तीसरी कंटेस्टेंट मोहतरमा सैयदा रामीन फ़ातिमा साहिबा, तशरीफ़ लाइए और आपका वक्त सैयदा साहिबा शुरू होता है अब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सदर, तख्लीक़ कायनात अल्लाह के इरादे का मज़हर है। ये चरिंद, ये परिंद, ये सब्ज़े की जवानी, ये दरियाओं की रवानी, ये सूरज की चमक, ये सितारों की दमक, सब कुन फ़याकून है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन नेमतों को अता करने के बावजूद कभी ये नहीं फ़रमाया कि हमने मोमिनीन पर कोई एहसान किया। लेकिन जब बात आई इस कायनात की सबसे अजीम तख्लीक़ की तो फ़रमाया कि हमने मोमिनीन पर एहसान अजीम फ़रमाया कि इन पर अपना महबूब नबी माबूस फ़रमाया। जनाब सदर, ये वही अजीम तख्लीक़ है कि जो आदम के भी महबूब हैं, नूह को भी मतलूब हैं, याकूब और यूसुफ भी जिनके आने से वाकिफ़ हैं, मूसा जिनकी अज़मत के कायल हैं, इब्राहीम ने जिनके आने की दुआ की और ईसा ने जिनके आने की खुशखबरी सुनाई, कि जो आमिना के नूर नज़र हैं, जो शान अरब हैं, जो फ़ख्र अजम हैं, जो यासीन हैं, तहा हैं, मुज़म्मिल हैं, मुद्दस्सिर हैं, ख़ातिम हैं, आशिर हैं, जो 12 रबीउल अव्वल को यूं जलवा अफरोज़ हुए कि हाली ने कहा, हुई पहलुए आमिना से हुवैदा, हुई पहलुए आमिना से हुवैदा, दुआए खलील और नवीद मसीहा। जनाब सदर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों को अज़मत का मुकाम दिया, जानी दुश्मनों को शीरो शकर कर दिया, इब्राहीम खलील की सुन्नत को ज़िंदा किया, काबे को बुतों से पाक किया, मूसा अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल किया और फ़िरौनों का गुरूर खाक में मिला दिया। सब्र अय्यूब की मिसालें कायम की और अतात इस्माइल का पैगाम दिया। शैतानी कुव्वतों का सदे बाप कर दिया, सरज़मीन अरब को कुफ्र व शिर्क से पाक कर दिया। इंसानियत की अज़मत दुनिया के सामने आई और दावत हक़ पूरी कुव्वत से दुनिया पर छाई। जनाब सदर, आज इस दौरे पुराशोभ में हमें इस दुआए खलील और नबीद मसीहा के पैगाम को आम करना है, जिन्होंने मुसलमानों को मोहब्बत व अखुवत और भाईचारे का दर्स दिया। इसी नबीद मसीहा के पैगाम को दुनिया तक पहुँचाना है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 23 साल की ज़िंदगी का निचोड़ है। ये नबीद मसीहा का पैगाम अमन है, सुकून है, बराबरी है, मसावात है, शुजाअत है, सच्ची बात है, ईमानदारी है और एक ऐसा पैगाम जो क़यामत तक के लिए हमारे साथ है। वो बिजली का कड़का था या सौते हादी, वो बिजली का कड़का था या सौते हादी, अरब की ज़मीन जिसने सारी हिला दी। बहुत शुक्रिया सईदा साहिबा, आपके जज्बात और आपकी अक़ीदतें यकीनन तमाम ही सुनने वालों ने सुनी। तीनों माशाअल्लाह बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अल्लाह ताला से बहुत दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को अपनी अगली ज़िंदगियों में बहुत कामयाबियाँ अता फरमाए। बहुत सारी दुआएं। अच्छा जी, सबसे पहले तो मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब आप फरमाइए। मेरी राय तो ये है और बाकी उलमा जो हमारे हैं वो भी यही कह रहे हैं कि बच्ची जो है वो पहली पोजीशन पर है। अच्छा। और उसके बाद सेकंड पोजीशन पे हमारे
چھوٹے بچے ہیں بیج والے اور تھرڈ پہ وہ ہیں۔ اچھا آپ تینوں کی رائے یہ آپ کی رائے؟ میں باقی اس میں یوں کچھ عرض add کروں کرنا کہ چاہیں؟ میں اس میں یوں عرض کروں کہ پوزیشن کے اعتبار سے جو ہے نا وہ اگر آپ انداز تقریر دیکھیں تو وہ تو بچہ جو ہے مطلب ٹاپ پر آپ کو نظر آئے گا، لیکن اگر آپ کانٹینٹ کو دیکھیں اور اسپیڈ کو دیکھیں، رفتار کو دیکھیں، تو بچی نے بہت اچھے انداز سے جملوں کو نبھایا ہے۔ اگر کبھی ہمارے لوگ اس پر کوئی اختلاف کر کے مزید دیکھنا بھی چاہیں، اول تو اختلاف کی گنجائش ہوتی ہے ہر جگہ پر، لیکن ایک ہماری رائے ہے اس اعتبار سے جو میں نے بہتر سمجھا، وہ میں نے ڈاکٹر صاحب سے گزارش کی کہ جملوں کا ربط، کہاں جملہ توڑنا ہے کہاں گرانا ہے۔ ہمارا بچہ جو تھا نا ماشاءاللہ وہ ایک دم سے چل گیا، اوپر جاتا رہا، وہ نیچے نہیں آیا کہیں بھی لہجوں میں۔ تو یہ تقریر کے اندر وہ میزائل تھا جو پاکستان نے بنیاد مرصوص کی صورت میں جو ہے ہندوستان پہ داغا تھا، اس کا ٹارگٹ بھی سارے رافیل طیارے گرا دیے تو لیکن جو ہے وہ طیارے کو جانے کے بعد واپس ہی بخیر و عافیت آنا ہوتا ہے۔ تو کہیں تھوڑا سا مطلب بالکل سمجھیں کہ تھوڑا سا مارجن رہ گیا دونوں کے درمیان۔ اگر میری ذاتی رائے پوچھے تو میں سمجھتا ہوں دونوں کو آپ کو گفٹ دینے چاہیے، دونوں کو انعام دینا چاہیے اس اعتبار سے، لیکن اگر پوزیشن کی بات اگر کریں گے کہیں پہ تو پھر ہم بچی کو جو ہے تھوڑا سا مارجن دیں گے۔ اچھا اس بچی کی گفتگو میں جو بات مجھے نظر آئی خوبصورت، وہ یہ کہ لاجیکل سیکوینس تھا ایک۔ اوکے، تقریر کے اندر صرف تقریر میں آپ بھی جانتے ہیں کہ آواز کو اس کے زیر بم یا زیر بم کے ساتھ مستعمل کرنا صرف تقریر نہیں ہوتی، بلکہ اس میں لاجیکل سیکوینس میں نتیجہ کیا نکال رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک، بالکل تو ٹھیک، اس نتیجے تک اس بچی نے پہنچایا، اس نتیجے تک بچی نے جب پہنچایا تو میرے دل نے یہ کہا کہ اسے آنا چاہیے۔ ہم آپ کے دل کے ساتھ، لیکن میری خواہش یہ ہے کہ اس بچے کو بھی یہ ہمارے اپنے ہیں نا، تو میں تو ہارا ہوا نہیں کہتا، جو سرکار کے ذکر کے لیے آگے وہ جیتا ہوا ہے، بالکل ٹھیک، فقط فاز فوزا عظیمہ، سبحان اللہ، بڑی کامیابی والے لوگ ہیں۔ سبحان، ماشاءاللہ، تینوں کو بہت مبارک جی۔ اور آپ کے ساتھ جائے گا جو گفٹ ہیمپرز جائیں گے، وہ جائیں گے مزیدار حلیم کے، کراچی انسٹیٹیوٹ آف کڈنی ڈائلسس کے، نیلسن پینٹس کے، نزوا کے، حمزہ کلیکشن کے اور ون ایپل کے۔ بہت ساری نیک تمنائیں اور بہت ساری دعائیں آپ تینوں کے لیے، اور آپ کو سیدہ صاحبہ بہت بہت مبارک۔ پیش کر رہا ہوں ناظرین آپ کے سامنے ملک کے معروف شناخواں جناب سید ریحان انور صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور نعتوں کے نظرات میں سرکار کی بارگاہ میں پیش فرمائیں۔ وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس سے بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، ہاں وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہیں، مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہیں، اس پر ہی نظر اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین۔ ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور ظاہر ہے چونکہ محفل اپنے اختتامی لمحات میں ہے اور موضوع اتنا وسیع ہے اور اتنا یوں کہیے کہ دل کو جو ہے وہ تکلیف دینے والا ہے، اگر کچھ کرنا ہے تو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفاداری کیجیے، اور وفاداری کا جو پہلا تقاضا ہے نا وہ یہ ہے کہ جو سرکار علیہ السلام نے فرمایا منو ان اس پر عمل کیجیے، بس اور کچھ نہیں۔ جس دن آپ نے یہ سمجھ لیا کہ ہمیں اکاؤنٹیبل ہونا ہے اور کل بروز محشر والضحیٰ کے چہرے والے کو فیس کرنا ہے، واللیل کی زلفوں والے جو ہیں ہمارے سامنے موجود ہوں گے، اور اس وقت ہم سے اگر سوال کر لیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ بس یہی وہ موقع ہوگا کہ جو آپ کو سمجھنے پہ مجبور کر دے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم دے کہ ہم ان کے سامنے کھڑے نہیں ہو پائیں گے، ان کو اپنا چہرہ دکھا نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ
ہمارا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. پی ٹی وی کا بہت شکریہ. اور ظاہر ہے جو پروگرامز ہم نے کیے اس میں اگر کہیں کوئی کمی رہ گئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرما دے. مقصد صرف یہ ہے کہ اچھے پیغامات لوگوں تک پہنچیں اور ان پیغامات کے ذریعے سے لوگ اپنی زندگیوں کو تبدیل کریں. آپ تمام علماء کرام کا بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. قاری صاحب آخر میں کلام پیش کریں گے. اس دعا, اس امید, اس یقین کے ساتھ اجازت دیں. اللہ تعالیٰ آپ کا, ہمارا, ہم سب کا, پاکستان کے لیے بہت دعا کیجیے اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ. جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے جھونکے ہوا کے لا, شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا. کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لیں. بو بکر سے کچھ آئینے عشق و وفا کے لا. دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی. فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا. محروم کر دیا ہمیں جن سے نگاہ نے, عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا. مغرب میں مارا نہ پھر اے گدائے دروازے علی سے یہ خیرات جا کے لا. باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی, منظر ذرا حسین سے کچھ کربلا کے لا. درکار ہے دعا میں اگر تجھ کو عاجزی تو زین العابدین سے فقر دعا کے لا. کرنا ہے اپنے آپ کو آراستہ اگر کردار اپنے سامنے سب اولیاء کے لا. یہ جنگ کفر و حق ہے اگر تجھ کو جیتنی, ہر نوجوان کو قاسم و طارق بنا کے لا. کس منہ سے پیش ہوگا مظفر حضور حق,
اس کو شہید اسوے آقا بنا کے لا